نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ۔ الحمد للہ باجی، آپ آپ کیسے کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا خرچ اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کی بہترین نعمتیں عطا فرمائے اور ہم سے اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، ذی الحجہ کا چاند کسی ممالک میں نظر آ چکا ہے، کسی میں آج انشاءاللہ نظر آ جائے گا۔ یہ جو 10 دن ہیں بہت زیادہ فضیلت والے ہیں، بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ ان 10 دنوں میں آپ لوگوں نے کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، اور ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ آپ کی جو زبان ہے اس میں ہر ٹائم تکبیرات نکلتی رہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہماری زبان سے نکلتی رہے، کیونکہ یہ فضیلت والے دن ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزمائش کے دن تھے، ان کا امتحان تھا جس میں انہوں نے فل نمبروں سے انہوں نے ٹاپ پوزیشن، جیسے کہ ہوتی ہے نا ٹاپ پوزیشن میں انسان ٹاپ کرتا ہے پوری یعنی کہہ لیں کہ اپنی یونی سے کہہ لیں یا اپنے کالج سے کہہ لیں، تو اس طرح انہوں نے پوری امت مسلمہ سے انہوں نے ٹاپ کیا تھا، اپنی قربانی سے، اپنی عطاعت سے، اپنی فرمان برداری سے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں جب کبھی بھی فرمان برداری کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ جتنی بڑی آزمائش ان پہ آئی، انہوں نے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی بحث کے اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور وہ اولاد جو ان کو آخری عمر میں جا کے ملی۔ تو یہ اپنے ذات پہ لا کے سوچیں، کیا ہمارا اللہ کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط ہے؟ ہم تو اپنا مال خرچ کرتے ہوئے بھی بیسوں دفعہ سوچتے ہیں، تو اولاد جیسی نعمت کو ہم قربان کر سکتے ہیں اللہ کے راستے پہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو دن ہے بہت زیادہ فضیلت والے ہیں، ان دنوں کو نہ تو شاپنگ پہ گوائے، نہ گھر کی ڈسٹنگ وغیرہ، گھر کے کاموں میں گوائے۔ یہ دن بہت ہی انمول ہے، کیا پتا دوبارہ ہمیں یہ دن نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ جڑیں، اور کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، اذکار کریں، نوافل پڑھیں، صدقہ کریں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو صدقہ ضرور کریں، ان لوگوں کی اپنی خوشیوں میں ضرور شامل کیا کریں جو سفید پوش لوگ ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت قرآن پاک میں کئی ایک مقامات میں فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو لازمی دیا کرو کہ جو اپنی عزت کا بھرم رکھتے ہوئے، اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، تو ایسے لوگوں کا خصوصی خیال رکھا کریں، کیونکہ ہمارے دیے ہوئے جو ایک کچھ چند روپے ہیں، کسی کے چہرے پہ اگر وہ مسکراہٹ لا سکتے ہیں، یا کسی کو لے کے دیا ہوا ایک درخت اگر اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا ہمارے لیے قبول ہو جاتی ہے، تو سوچیے یہ مہنگا سودا نہیں ہے، یہ بہت ہی سستا سودا ہے، کیونکہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کی زبان کی محتاج ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہمیشہ اس زبان سے دعا کرو جس سے گناہ تم نہیں کرتے۔ تو اس کی جو تفسیر صحابہ کرام نے پوچھی، تو اس اللہ رب العزت کے نبی نے فرمایا
کہ ایسی زبان یعنی کہ اپنے کسی ایسے انسان سے دعا کرواؤ جو نیک ہے، جو ضرورت مند ہے، آپ اس سے دعا کرواؤ، کیونکہ آپ گناہ اپنی زبان سے کرتے ہیں، اس کی گناہ سے، اس کی زبان سے آپ کے لیے گناہ نہیں ہوتا۔ ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں ہماری ذات سے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ ہماری زبان اگر کچھ غلط کہتی ہے تو ہمارے نام اعمال پہ لکھا جاتا ہے، لیکن جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا، تو ہماری جو زبان ہوتی ہے وہ بالکل اس بندے کے لیے پاک صاف ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے ان لوگوں بہن بھائیوں کا، ان مسلمان بہن بھائیوں کا خیال رکھیں جو سفید پوش ہیں اور غریب ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کرے، لیکن ان کی جو ہوتی ہے نا، آنا کہہ لیں یا ضمیر کہہ لیں، ان کو ملامت کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہم سب دعا گو ہیں، اللہ رب العزت انہیں اپنے خزانوں سے ان کی ضروریات پوری فرمائے، اور اگر اللہ رب العزت ہمیں استقامت دے، ہمیں استقامت دے اور ہمیں مال و دولت دے، تو ہم دل کھول کے ایسے لوگوں پہ خرچ کریں جو سفید پرش ہیں اور حقدار ہیں۔ چلیں جی، آج ہم سورۃ بقرہ پڑھ رہے ہیں، اور آج کی آیات سے ہم انشاءاللہ سورۃ بقرہ کا جو مین ٹاپک ہے بقرہ، اس کا جو ہے قصہ وہ انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی، مجھے یقین مانے اتنا یہ واقعہ خوبصورت لگتا ہے۔ ایک واقعے میں آپ کو کئی اینگل میں اللہ رب العزت کی نصلتیں نظر آئیں گی۔ اللہ رب العزت نے ایک کام سے، ایک حکم سے کس قدر لوگوں کے اندر وہ چیزیں نکال لی، اندر سے بغض نکالا، اندر سے کینہ نکالا، اور سب سے بیٹھ کے اللہ نے حق اور باطل میں فرق اس واقعے میں ہم لوگوں کو سکھایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جو لوگ، جو بچے اپنے والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو کیسے اس دنیا میں انعامات دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو چلے آغاز کرتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت واقعہ ہے، غور و فکر کے ساتھ سنیں اور اپنی ذات کو اس کے اندر انوالو کر کے سنا کریں۔ جب ہم پڑھتے ہیں اور اپنی ذات کو اس کے اندر رکھ کے پڑھتے ہیں تو ہماری بہت زیادہ اللہ رب العزت رہنمائی فرماتا ہے، کیونکہ جب ہم اس کردار میں چلے جاتے ہیں نا، اس حصے میں چلے جاتے ہیں اور اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں کہ آیا ہم میں تو یہ خرابیاں نہیں ہیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر رہے، تو ایسے میں اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کی روشنی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل سے ہدایت کی روشنی عطا فرمائے، ہر آیات سے ہمیں ہدایت کی روشنی فرمائے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعیز، اور جب قال کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو، بقرہ ایک گائے، قالوا کہا انہوں نے، اتتخذونا کیا تم بناتے ہو ہمارا ہزوا مذاق، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ تعالیٰ کی، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے، قالوا ادع لنا کہا انہوں نے دعا کرو، لنا ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے، یبشر لنا وہ واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ماں کیسی ہو، ہی ما ہیا وہ، قال کہا انہوں نے، انہو یقیناً وہ، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یقیناً وہ، یقول فرماتا ہے، انہا یقیناً وہ، بقرۃ گائے ہو، لا نہ، فارد بری، ولا اور نہ، بکر بچیا، اوان جوان ہو، بین ذالک درمیان اس کے، ففعلوا لہذا تم کرو، ما جو تؤمرون تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری دو آیات تھی الحمدللہ۔ تو دیکھتے ہیں آپ اس کے، یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، حمزہ میم را اس کا رول ہے،
तज़बहू तुम ज़िबा करो, ज़बाहा इसका रूट वर्ड है, बकरा तुम एक गाय, बाराकात इसका रूट वर्ड है, अतत्तखिज़ूना क्या तुम बनाते हो हमारा हमजा खाजा इसका रूट वर्ड है, हुज़वन मजाक, खाजा हमजा इसका रूट वर्ड है, आऊज़ू मैं पनाह मांगता हूँ, ऐन वाओजा इसका रूट वर्ड है, अन अकूना अकूना मैं हो जाऊं, काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है, मिनल जाहिलीन जाहलों में से, जीम हालाम इसका रूट वर्ड है, युबैशिना वो वाजे कर दे, बा या नून इसका रूट वर्ड है, फारिजुन बुढ़ी, फाराजवा इसका रूट वर्ड है, बिक्रुन बच्चिया यानी कि छोटी उम्र की बच्चा, बाकाफरा इसका रूट वर्ड है, अवान जवान उम्र, ऐन वाउन उसका रूट वर्ड है, फफालू लिहाजा तुम करो, फा ऐन लाम इसका रूट वर्ड है, तअमुरून तुम्हें हुक्म दिया जाता है, हमजा रा मीम रा इसका रूट वर्ड है। मुख्तसर सी तफसीर देखते हैं। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़वा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। और उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबा करो। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारा मजाक बनाते हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहलों में से हो जाऊं। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह। और उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय को ज़िबा करो। की क्या वजाहत है? इसकी वजाहत ये है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को वाक़यात याद कराते हुए बताया कि जो उन दिनों यानी कि उस टाइम मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान वाकया पेश आया। याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया और गाय ज़िबा करने का हुक्म के फैसले गाय एक शख्स को कत्ल कर दिया और गाय ने ज़िबा करने का हुक्म दिया और उस कातिल के फैसले के लिए दिया था कि बनी इसराइल में बे औलाद आदमी जो है वो मारा गया, जिसका वारिस उसका भतीजा था। भतीजे ने अपने चचा को कत्ल करके उसकी लाश किसी और के दरवाजे पे डाल दी। सुबह लोग कातिल की तलाश में एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। बात सईदना मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो उन्होंने एक गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया, जिसका एक टुकड़ा मकतूल को मारा गया तो वो जिंदा हो गया और कातिल की निशानदही करके फिर दोबारा मर गया। ये वाकया कुछ यूं था कि जो एक आदमी था बनी इसराइल में, वो बहुत ज्यादा मालदार था और उसका जो भतीजा था ना, वो उसकी विरासत का हकदार था। अब उसके अंदर एक लालच हवस आया कि मैं अपने चचा पता नहीं कब मरेगा, कब मुझे हिस्सा मिलेगा, तो मैं इसको पहले इसको मार देता हूँ और इसकी जो है विरासत घर मेरे हिस्से में आ जाएगी। उसने मारा और बड़ी चालाकी के साथ उसकी लाश को उठा के किसी और के दरवाजे पे डाल दी। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत तो जाहिर सी बात है सब कुछ देख रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सब कुछ देखा और उस टाइम बनी इसराइल में गाय की पूजा हुआ करती थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि तुम गाय ज़िबा करो, तो उनको लगा कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके साथ मजाक किया है, तो उन्होंने इस बात पे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को समझा कि ये मजाक उड़ा रहे हैं। बनी इसराइल में गाय की पूजा करते थे, इसलिए उन्हें गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया ताकि उसके उनके जहन में इसका तकद्दुस का जो है वो टूट जाए। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की यहाँ पे हिकमत देखें। पहली, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब उनसे कत्ल हो गया, वो मजबूर हो गए, वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि दुआ करके बताएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछें कि ये कत्ल किसने किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मौके को इस तरह हिकमत के साथ ये किया कि उनको वही हुक्म दिया जिसकी वो पूजा करते थे कि अब तुम अपनी पूजा करने वाली चीज को अल्लाह के रास्ते पे कुर्बान करो और फिर तुम्हें पता चलेगा कि किसने किया।
تو وہ گائے کو بچانے کے لیے کتنے ہی عذر تلاش کرنے لگے. تم پر واضح تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی پیروی کے. انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ آگے سے انہوں نے حجتیں تلاش کرنی شروع کر دی کہ ان کا ذہن میں یہ تھا کہ ہم گائے ذبح نہیں کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باتوں میں الجھا دیتے ہیں اور ان کو یعنی کہ وہ بات یا تو بھول جائے گی یا کوئی اور حکم ہمارے لیے آئے گا. لیکن ہوا کیا؟ ہم انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ یہ جواب کیسی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے. اس جواب سے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے. وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے. وہ ضد ہارڈ ترمی کی نفسیات رکھتے تھے، یعنی کہ ان کے اندر نبیوں کی جو عزت اور رتبہ اور مان تھا وہ ان میں نہیں تھا. وہ ہر طرح اور ضدی قوم تھے. وہ معاذ اللہ نبیوں کو اپنا ایک طرح کے کہنے کے ملازم سمجھتے تھے، معاذ اللہ. اور جب نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام یا کوئی اور نبی ان کے پاس کوئی اللہ کا حکم لے کے آتا تو وہ مذاق میں اڑا دیتے تھے. اور اسی مذاق کی یعنی کہ عکاسی یہاں پہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ ہماری گائے کو ذبح کرنے کے لیے بول رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے. آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جائے. اس بات پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو توجہ دلائی کہ مذاق اڑانا جہالت کا کام ہے اور جاہل ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہی لوگ مذاق اڑاتے ہیں. عقل مند آدمی اپنے جیسے کسی انسان کا مذاق عقل اور دین کا سب سے بڑا عیب سمجھتا ہے. یعنی کہ جو سمجھدار شعور رکھتا انسان ہے وہ ایسے نزاکت والے معاملے میں مذاق اڑانا توہین سمجھتا ہے. رسول ہو کر میں جہالت کی بات کروں یا جہالت کے کام کروں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں سبق بھی ہے اور اپنے آپ کو بھی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی انہوں نے پناہ چاہی. یہاں پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں باتوں میں بتایا کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہو کہ میں مذاق اڑا رہا ہوں تو یہ تم لوگوں کی یعنی کہ گھٹیا سوچ ہے. میں جاہل نہیں ہوں کہ ایسے سنگین موقع پہ میں آپ لوگوں سے مذاق اڑاؤں. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. انا اعوذ بک ان اکون من الجاہلین، میں اس میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی اپنے آپ کو اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں. مجھے جو ہر برائی سے بچا سکتا ہے، کیونکہ جاہل ہی ایسی باتیں کیا کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہی لوگوں کے تمسخر اڑایا کرتے ہیں. عقل مند شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے جیسے یہ کسی آدمی کا مذاق اڑانا عقل و دین کا سب سے بڑا عیب ہے، اگرچہ اسے اس آدمی کی فضیلت کیوں نہ حاصل ہو. یہ فضیلت کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر کرے اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے. قالوا ادع لنا ربك يبشر لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے وہ کیسی ہو، یعنی کہ گائیں کیسی ہو. اب وہ حجتیں تلاش کرنے لگ گئے ہیں. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ گائے نہ بری ہو نہ بچیا ہو بلکہ اس کے درمیان میں ہو، جوان عمر ہو، لہذا تم وہ کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا ہمارے لیے رب سے دعا کرو ہم پہ واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو. اس کی کیا وضاحت ہے؟ بنی اسرائیل نے دین کو سادہ سا حکم کو بوجھ بنا دیا اور حکم کی تعمیر کرنے کی بجائے کھود خریدنے کا طریقہ اختیار کیا کہ اپنے رب سے دعا کرو وہ ہم پہ واضح کرے وہ کیا کرے، یعنی اس گائے کی عمر کیا ہے. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا ہو، بلکہ اس کی درمیانی عمر ہو، جوان عمر ہو، لہذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جو بڑی ہو، نہ بڑی ہو نہ چھوٹی ہو، اور درمیانی عمر کی ہو یعنی کہ جوان ہو، لہذا تشدد اور تکلیف کو چھوڑو اور وہ کام کرو جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ مذہب کا اصول تسکین و رضا اور جرا نقد نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک نظام عمل کو مان لینے کے بعد صرف عمل کی لیے گنجائش رہ جاتی ہے، پس تم سے بھی یہی مطالبہ ہے۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ بحث مباحثوں میں نہ پڑو، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت نے وضاحت فرما دی ہے۔ اب دیکھیں، جوان خوبصورت گائیں ہمیں وہاں ان کو کہیں بھی مل سکتی تھی، جو نہ بچی ہو نہ بوڑھی ہو اور نہ درمیانی ایج کی ہو۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ آگے مزید بحث کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مزید الجھے۔ آگے اللہ رب العزت نے پھر ان کو یہی ان کی مثلا کے ہڈ درمی دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کو کیا سزا دی، انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی آیات۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کاموں کو دور فرما دے جو تیری ناراضگی کے باعث بنتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ایسے کاموں میں مصروف رکھ جو تیری رضا کے باعث بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔